الأريج ميديا باي محمد تقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں العریج میڈیا. دوستو، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے سنت اور بدعت کے درمیان بہت ہی اچھا فرق بیان کیا ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے. تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. چلیں بیان سنتے ہیں. یہ ہے سنت. فاتبعونی، میری پیروی کر لو. جن اعمال کو میں نے کیا ہے کرنے میں سنت ہوگی، وہ کرنا، ان کو بجا لانا، یہ سنت ہے. اور جن کو میں نے ترک کیا ان کو آپ کو ترک کرنا ہوگا. اس طرح سنتوں کی ہے کہ تلاش میں. ایک بات آپ سے عرض کر لوں، سنت کی پہچان یہ ہے، سنت کی پہچان یہ ہے کہ سنت ہمیشہ اس کی شکل مکے میں، مدینے میں، اس کی شکل مکے میں، مدینے میں، دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، ہر جگہ سنت کی ایک شکل رہے گی. اور بدعت کی پہچان ہوگی. بدعت وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے اس عمل کو کیا بھی نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے. کوئی ایسا عمل کر لینا اور اس کو ثواب سمجھ لینا. بدعت کی پہچان یہی ہے. میں تو چونکہ ان پڑھ قسم کا آدمی ہوں تو عام لوگوں کے لیے آسانی یہی ہے کہ بدعت کی پہچان یہ ہے کہ بدعت کی شکل الگ ہوگی. دبئی میں شکل الگ ہوگی، اور اللہ آپ کو بڑا کر یہ کہ پاکستان کے اندر اس کی شکل الگ ہوگی، اور قطر کے اندر اس کی شکل الگ ہوگی. سعودی میں تو ہے نہیں، سعودی میں اس کی شکل الگ ہوگی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہماری جو اذان ہے یہ اذان ایک ہے. مکے میں، مدینے میں، پوری دنیا کے اندر یہ ایک ہی اذان ہے اور اس کی ایک ہی حیت ہے. یہ ہے سنت ہے جی. یہ اذان یہ چونکہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن اذان سے پہلے کچھ چیزیں، اذان کے بعد کچھ چیزیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی شکل الگ ہے. میں خود مؤذن رہا ہوں، میں خود یہ حلوہ خوروں کا مؤذن رہا ہوں. یہ حلوہ خوروں کا مؤذن میں خود رہا ہوں. اور اس میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اکرم خلق اللہ. اس مسجد میں اس طرح. دوسری مسجد میں آپ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. یہ دو. تیسری مسجد میں جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. پانچویں میں جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. ہر مسجد کی اذان سے پہلے ہے، پتہ ہی ہوتا ہے. اور مولوی کو خود بھی اس مسجد کے امام کو اور مؤذن کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ مؤذن کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. کہ سنت ہر جگہ اس کی صورت اور اس کی شکل ایک ہوگی، اور بدعت کی شکل بگڑی ہوگی. ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق بنائے گا. پھر جس توازن کے ساتھ آپ دیکھیں گے نا، توازن کے ساتھ جیسے اعمال چلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، ایک سانس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اب میں آواز کے ساتھ آپ کو اذان دے دوں تو اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن ایک توازن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ، اب آپ اس میں یہ کریں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. ظالم کے بچے نے 5 سانسوں میں یہ خود بتاتا ہے کہ یہ بے ایمان، اس نے خود گھڑ لیا ہے، یہ آسمان سے نہیں ہے. آسمان والے جو ہے نا وہ اس کا عجیب بنا ہے. قربان جاؤ محمد تیری زبان پہ، قربان جاؤ تیری فصاحت و بلاغت پر. آسمان والے کو تو پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی بھی ایک سانس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ سب میں. لیکن یہاں پہنچ کر کے یا اب اپنا خود ساختہ ڈالتا ہے، اپنا خود ساختہ ڈالتا ہے، ڈال کر کے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. 6 سانسوں میں ظالم کے بچے آپ نے کہا تو کوئی بغیرت ہوگا کہ جو اس کو تسلیم کرے گا.
دنیا کا احمق ہوگا, بیوقوف ہوگا, اگر عقل مند ہوگا تو تیرے منہ میں جوتا لگے گا اور وہ جوتے لگا کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ اذان, یہ مکہ اور مدینہ والی اذان نہیں ہے, یہ ایران کی اذان ہے. بدعت کی پہچان یہی ہے, میں نے عرض کیا کہ بدعت ہر علاقے میں ہر مولوی کی زبان سے اس کی شکل الگ ہوگی, اور سنت کی پہچان یہ ہے کہ دبئی میں جاؤ, قطر میں جاؤ, مسقط میں جاؤ, سعودی میں جاؤ, سنت کی شکل ایک ہوتی ہے, سنت کی شکل ہی ایک ہوتی ہے. سنت کے اندر اس قسم کی گڑبڑ کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی دنیا کا بیوقوف اور احمق ہے تو پھر ٹھیک ہے, کر لے. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کون کون مولانا منظور منگل صاحب کو جانتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. الأريج ميديا by محمد تقي.